توکل انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے والی کیفیت ہے، لیکن اس کیفیت کا تعلق جب حالات کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ منظر ایسا ہوتا ہے جب دشمن سامنے ہوتا ہے، جب نقصان پہنچانے والی قوتیں میدان میں اتر آتی ہیں، اس وقت رب پر توکل کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ان الفاظ کے اندر اس بات کو واضح کیا، فرمایا وَتَوَکَّلْ، میرے محبوب آپ کا کام ہے توکل کرنا علی العزیز، کس پہ؟ جو ہر غالب پہ غالب ہے، جس کی طاقت، جس کی قوت وہ تمام قوتوں کا منبع اور بنیاد ہے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہوگا تو وہاں اللہ رب جو صفت عزیز ہے اس کا ظہور ہوگا، اور ساتھ لفظ ہے فرمایا الرحیم، اور محبوب وہی رب جو تیرے دشمنوں کے لیے عزیز و قہار و جبار ہے، وہ تیرے لیے اور تیرے غلاموں کے لیے رحیم و کریم ہے۔ فرمایا محبوب اس پہ توکل کریں جو عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے۔ الذی یراک، اگر آپ عربی کے لفظ دیکھیے تو پھر تو اس کا معنی بنے گا جو تجھے دیکھتا ہے، لیکن جب ہم قرآن کے لفظوں کا ترجمہ کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے محض عربی قواعد تک اکتفا کرنا درست نہیں ہوتا، جو دیگر ضوابط اور قواعد ہیں اگر ہم ان کو سامنے رکھیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ ملخص پیش کر رہا ہوں، اگر تمام ضوابط اور تفسیری اقوال سامنے رکھے جائیں تو الذی یراکا، اس کا معنی یہ ہے محبوب اس رب پہ توکل کریں جس کی حفاظت میں آپ ہر وقت رہتے ہو۔ حین تقوم، یہ تقوم کا معنی تو صرف ہے اٹھ کے کھڑے ہونا، لیکن محبوب کا قیام کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب اگر آپ نماز کے ارادے سے کھڑے ہوتے ہیں تو رب کی حفاظت میں ہے، اگر آپ بیت اللہ جانے کے ارادے سے کھڑے ہوتے ہیں تو رب کی حفاظت میں ہے، اگر جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو رب کی حفاظت میں ہے۔ اے میرے محبوب اگر دین مدین کی اشاعت و تبلیغ کے مشن کے لیے تیرا کوئی بھی قدم اٹھتا ہے تو آپ رب کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن آج کی اس ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں، تاجدار گولڈا کی نسبت کا سرمایہ اپنے دامن میں سمیٹنے والوں، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے الذی یراک حین تقوم، محبوب جب تک تیرا مشن باقی ہے، جب تک یہ کائنات باقی ہے، اس وقت تک تو بھی اپنے رب کی حفاظت میں ہے، تیرا مشن بھی تیرے رب کی حفاظت میں ہے۔ آج اس ختم نبوت کانفرنس کے اندر، اس عالی شان مجلس کے اندر آنے والے لوگوں، میں آپ کی خدمت پورے وثوق سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ ختم نبوت کی حفاظت الہی ہے جس کا کام آپ سے بھی لیا جا رہا ہے، مجھ سے بھی لیا جا رہا ہے، اور اس کام کے قافلہ سالار بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ وعدہ رب کا پورا ہو رہا ہے الذی یراکا حین تقوم، تیرے محبوب جب تک یہ کائنات باقی ہے تیرے مشن کی حفاظت کا وعدہ تیرے رب نے تیرے ساتھ فرمایا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ارباب علم یہاں موجود ہے، فرمایا آپ کے مشن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کریم نے لی ہے اپنے ذمہ کرم پہ۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جو تفسیر میں عرض کرنے لگا ہوں اس کے مطابق یہاں باب مطلقاً جمع کے لیے ہے، یہ ترقی ہے محبوب تیرے آنے کے بعد، تیرے جلوہ فرما ہونے کے بعد، تیرے غلاموں کے تیرے ارد گرد حاضر ہو جانے کے بعد،
تیری حفاظت تو ہے ہی، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، محبوب یہ کائنات شروع ہوئی تھی، ہم تو اس وقت سے آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اب آیت کا معنی سنیے، مفسرین فرماتے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کا معنی یہ ہے نور مصطفیٰ کا مختلف صلبوں کے اندر، مختلف ارحام کے اندر جو گردش کرنا ہے، قرآن نے اس کو تقلب فی الساجدین کہا۔ فرمایا محبوب آپ کے اس جہان میں، اس کائنات میں جلوہ فرما ہونے کے بعد ہی آپ کی اور آپ کے مشن کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ نور مصطفیٰ جب جناب آدم کی صلب میں تھا تو ہماری حفاظت میں تھا، جب جناب حوا کے رحم میں تھا تو ہماری حفاظت میں تھا، جب یہ انبیاء اور مرسلین اور صالحین کی پشتوں اور ارحام میں سفر کرتا رہا ہے تو ہماری حفاظت میں تھا۔ اور حفاظت کس درجے کی ہے؟ صرف کفر سے حفاظت نہیں، صرف شرک سے حفاظت نہیں، صرف بدی سے حفاظت نہیں، بلکہ فرمائے فی الساجدین، محبوب تیری جتنی نسل گزری ہے وہ سب رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والوں کی ایک جماعت گزری ہے۔ پورا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کائنات کے آغاز سے لے کر اس کائنات کے اختتام تک رب کا قرآن کہتا ہے محبوب ہر لمحہ تو ہماری حفاظت میں ہے، تیرے آبا ہو یا تیری آنے والی اولاد اور نسل ہو، تیرا مشن ہو، تیری شانیں ہو، تیری ختم نبوت ہو، تیری عظمت ہو، وہ ہماری حفاظت کے دائرے میں ہے، وہ ہماری حفاظت کی آغوش کے اندر ہے۔ دوستان محترم، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لاہور کی سرزمین کے اندر مرزا قادیانی کے سامنے ہر قسم کے علمی، ہر قسم کے فکری، ہر قسم کے تحقیقی مکالمہ کے لیے اپنی شخصیت کو پیش فرمایا تو کچھ دوستوں نے عرض کیا، کچھ احباب نے عرض کیا کہ حضور آج انداز نرالا ہے، آج گفتگو جدا گانا ہے، آج کچھ باتیں معمول سے ہٹ کے ہو رہی ہیں۔ تو قبلہ عالم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس آیت کو سامنے رکھ کے سنیے، فرمایا کٹی کلے دے زور تے کد دیئے، کٹی کلے دے زور تے کد دیئے، یہ بظاہر ایک سادہ لفظ ہے لیکن تاجدار گولڈا اپنے وقت کے مفسر بھی ہے، اپنے وقت کے امام بھی ہے، اپنے وقت کے محدث بھی ہے، امت کے لیے مجدد بھی ہے۔ قرآن کے لفظ سامنے تھے، الذی یراک حین تقوم، فرمایا میں اس کی ناموس کے لیے میدان میں اترا ہوں جس کی عزت کو رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے، لہٰذا ہم جس قدم پہ چلیں گے رب کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کا کرم ہمارا دستگیر ہوگا، اور پھر بغداد والی سرکار بھی ہمارے دستگیر ہوں گے۔ بغداد والے دھولا کا سر اور آپ کا بدن اور آپ کی نورانیت کا فیض وہ عکس جمیل کی صورت دنیا تاجدار گولڈا کو لاہور میں دیکھ رہی ہے۔ کہا آج یہ باتیں، یہ گفتگو، یہ انداز، یہ سارے معاملات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کے رحیم منت ہے، حضور کے اہل بیت اطہار کا، خلفائے راشدین کا فیض اور مشن میرے ساتھ ہے، اور والی بغداد کا سایہ میرے سر پہ ہے۔ یہ سارے سامان جب لے کر میدان میں کوئی نکلے گا تو پھر آج تک یہ آواز ہر جگہ سے بلند ہو رہی ہے کہ قادیانیت کی فتح کا صحرا اگر کسی کے سر پہ سجا ہے تو وہ امام المسلمین المجددین تاجدار گولڈا حضرت اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر سید مہر علی شاہ گیلانی گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ آخری پیغام، الحمدللہ
آج تک حضور قبلہ عالم کا مشن تازہ ہے اور روح ترقی ہے. جس طرح آپ نے اپنے دور اقدس کے اندر، دور تو اب بھی انہی کا ہے لیکن وصال ظاہری سے پہلے جس طرح حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، الحمدللہ آج بھی اس درگاہ سے تحفظ ختم نبوت کا وہ نور پھیل رہا ہے جس کی روشنی پوری کائنات میں دیکھی جا رہی ہے. یہ سارے پروگرامز جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے منعقد ہو رہے ہیں، ان کی اپنی اپنی جگہ پر ایک حیثیت ہے اور ان پروگرامز کی جو مرکزیت ہے وہ انشاءاللہ درگاہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈہ شریف میں 28 ربیع الثانی کا سورج طلوع ہوگا تو مہر جہاں تاب کی درگاہ پہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے نعرے بلند ہوں گے. اس شاہ کے ختم نبوت اور اس شاہ کے تاجدار ختم نبوت پوری دنیا سے قافلہ در قافلہ اس عظیم مجلس میں، اس عظیم اجتماع میں حاضر ہوں گے. دعا ہے کہ مولا قدوس ہم سب کو حضور کی نسبت جو تاجدار گولڈہ کی نسبت عظیمہ کے تصدق ہمیں نصیب ہوئی ہے، اللہ اس نسبت کو سنبھالنے، اس پہ پہرا دینے اور اس کے ادب کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ.